السلام علیکم ناظرین، میرا نام فرزانہ ہے۔ میری عمر 19 سال ہے۔ میں سیالکوٹ سے ہوں اور میں بہت خوبصورت ہوں۔ میرے نین نقش کافی پرکشش ہیں جو کہ میری خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیتی ہیں۔ میرا حسن اپنی عمر سے کافی زیادہ ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں بالکل اپنی بہن کی طرح تھی۔ میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی اور سب سے شرارتی تھی۔ میری اسی شرارتوں کی وجہ سے گھر والے مجھ سے کافی تنگ تھے اور وہ یہی کہتے تھے کہ میری جلد ہی شادی ہو جائے تاکہ میں سیٹ ہو سکوں اور میری شرارتوں میں بھی کچھ کمی آ سکے۔ یہ سن کر میں اداس ہو جاتی کیونکہ مجھے ان سب باتوں کا کچھ بھی پتہ نہیں تھا، جبکہ مجھ سے بڑی میری ایک اور بہن تھی، اس کا نام سدرا ہے اور وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، لیکن وہ اپنی صحت کا کافی خیال رکھتی تھی اور اس وجہ سے اس کی جسامت کافی دبلی پتلی تھی۔ اس کا حسن اتنا زیادہ نہ تھا جتنا میرا تھا اور وہ کافی سلجھی ہوئی تھی اور اسے ہر بات کا پتہ تھا کیونکہ وہ مجھ سے بڑی تھی اور 22 سال کی تھی۔ میں اس سے کچھ بھی پوچھتی تھی تو وہ یوں ہی بول دیتی تھی کہ ابھی میں چھوٹی ہوں اور جب میری عمر زیادہ ہو جائے گی مجھے میرے سارے سوالوں کے جواب پتہ چل جائیں گے۔ میں بھی چپ ہو کر رہ جاتی۔ میرے ابو کو اس کی کوئی فکر نہ تھی کیونکہ وہ کافی سمجھدار تھی۔ انہیں میری فکر زیادہ تھی کیونکہ میں کافی شرارتی تھی۔ اسی وجہ سے میری شادی انہوں نے جلدی کرنے کا فیصلہ کیا، پر میرا کوئی رشتہ نہیں آتا تھا۔ جو کوئی بھی دیکھنے آتا تھا وہ میری بڑی بہن کو پسند کر کے چلا جاتا۔ میرے ابو نے ایک دن فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سدرا کی سب سے پہلے شادی کریں گے کیونکہ ویسے بھی سدرا مجھ سے بڑی تھی۔ اسی طرح میری بہن کا رشتہ ہو گیا۔ مجھے کافی خوشی ہوئی کیونکہ میں اس کی شادی پر بہت انجوائے کرنے والی تھی۔ میرے بہنوئی کا نام عثمان تھا۔ وہ کافی خوبصورت تھا۔ میں بھی ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر شوق ہو جاتی تھی کہ آج کل کے زمانے میں لڑکا اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ ان کی کافی اچھی جاب تھی اور وہ بہت ہی کھلے ذہن کے مالک تھے۔ وہ بہت محنتی تھے۔ میری بہن نے پہلی بار جب انہیں دیکھا تو وہ شرمانے لگ گئی تھی۔ سدرا باجی کافی شرمیلی تھی پر میں بہت شرارتی۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے بہنوئی سے پہلی دفعہ ہی باتیں کرنا شروع کر دی تھی اور ان کے بارے میں سب کچھ جان لیا تھا، اور وہ میرے ساتھ بہت فری ہونے لگے تھے اور کہنے لگ گئے تھے کہ میں بالکل ایکٹر کی طرح ہوں۔ مجھے بھی یوں ہی لگتا تھا کہ وہ مجھے اپنی بہن مانتے ہیں، تبھی مجھ سے پیار سے باتیں کرتی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ کیسے شادی والی رات وہ مجھ سے کہنے لگے تھے کہ میری بہن کو سیر کروائیں گے اور پھر یہ کہہ کر ہنسنے لگ گئے تھے۔ میں یہ باتیں سن کر کافی شاک ہو گئی اور مجھے ان کی بات کی سمجھ بھی نہیں آئی تھی۔ میں کافی کنفیوز ہو گئی۔ جب ہی اگلے دن میں نے ان سے پوچھنے کا پلان بنایا لیکن مجھے ٹائم ہی نہ ملا۔ میں نے اپنی بہن کو دیکھا تو سوچا کہ اس سے پوچھ لیتی ہوں کہ آپ کو بہنوئی نے کس چیز کی سیر کروائی ہے۔ میں نے اپنے بہنوئی کے سامنے اس سے پوچھا تو وہ شوق ہو گئی۔ اسے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، پر میرے بہنوئی نے بات سنبھال لی اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ شادی کے بعد وہ مجھے بھی سیر پر لے کر جائیں گے۔ میں بھی حیران تھی کہ میری بہنوئی نے جھوٹ کیوں بولا، کیونکہ اس بات پر میں نے بالکل غور نہیں کیا اور دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی، میرے بہنوئی اب مجھ سے کافی بات وغیرہ کرتے تھے اور جب بھی وہ مجھے دیکھتے تھے تو ان کی آنکھوں میں عجیب چمک پیدا ہو جاتی تھی جسے دیکھ کر میں کافی حیران ہوتی تھی، لیکن کبھی اس بات کو غور نہیں کیا تھا۔ ایک دفعہ وہ میری بہن کو ساتھ لے آئے تھے۔ میری بہن امی کے ساتھ بازار چلے گئی تھی اور گھر میں ہم دونوں اکیلے تھے۔ ابو بھی کام پر گئے تھے تو میرے بہنوئی نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور اچانک ہی مجھے ٹچ کرنے لگے تھے۔ مجھے ان کے ٹچ سے عجیب احساس ہوا۔ میں ان کو دور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ مجھ سے ناراض ہو جاتی اور مجھے برا لگتا۔ اس وجہ سے میں نے انہیں ٹچ کرنے دیا۔ اتنے میں بیل بجی تھی اور بہنوئی فوراً باہر چلے گئے تھے۔ مجھے بعد میں اندازہ ہوا تھا
کہ مجھے انہیں منع کر دینا چاہیے تھا۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا۔ وہ جب بھی آتے تو بہانے سے مجھے چھیڑتے تھے۔ پہلے تو مجھے کافی عجیب لگتا تھا اور میں ان سے بچنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ مجھے عادت ہو رہی تھی اور میرا دل بھی چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کریں۔ اس وجہ سے میں چپ چاپ انہیں کرنے دیتی۔ اگلی دفعہ میری بہن دوبارہ شاپنگ پر چلی گئی، لیکن اس بار وہ خود آئی تھی اور بہنوئی نہیں آئے تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ واپسی پر لینے آئیں گے۔ یہی سوچ کر میں نے سوچا کیوں نہ فریش ہو جاؤں تاکہ میں اچھی اور صاف ستھری نظر آ سکوں۔ میں نہانے چلی گئی اور اپنے لیے ایک بہت تنگ سا سوٹ چنا تھا جس میں کافی اچھی لگ سکوں، لیکن اچانک ہی میں نہا کر باہر نکلی تو بہنوئی میرے سامنے کھڑے تھے۔ اس وقت میں بہت رف حالت میں تھی اور میرے بہنوئی نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو اس کی آنکھیں مزید چمک اٹھی تھی۔ وہ میری جانب بڑھنے لگے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے خطرے کی گھنٹی بجی ہو۔ میں نے بہنوئی کو دیکھ کر باہر کی دوڑ لگا دی تھی، لیکن وہ میرے پیچھے ہی بھاگنے لگ گئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے تھے کہ آج وہ مجھے سیر کروا کر ہی رہیں گے۔ میں جان گئی تھی کہ اس بات کا کیا مطلب ہے۔ تبھی میں نے مزید تیز بھاگنا شروع کر دیا، پر میرے بہنوئی کافی مضبوط تھے اور اس وجہ سے وہ میری جانب پہنچ گئے اور مجھے اٹھا کر اندر کی جانب لے گئے تھے۔ میں نے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے تھے تاکہ میں ان کے چگل سے بھاگ جاؤں، اور وہ مجھے آزاد کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر کسی کو معلوم ہو گیا کہ ہم یہ سب کر رہے ہیں پھر تو بہت برا ہوگا، پر وہ کہنے لگے یہ کام ایک راز رہے گا۔ لیکن میں نے شور مچانا شروع کر دیا تھا اور وہ رکنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا تھا اور مجھے ایسا لگا تھا کہ کسی نے مجھے مار کر رکھ دیا ہو، کیونکہ یہ سب میرے ساتھ پہلی دفعہ ہو رہا تھا۔ میں بہت پریشان ہوئی تھی، لیکن کچھ ہی پل بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری جان واپس آ گئی ہو۔ اب مجھے کچھ سکون محسوس ہو رہا تھا اور سب کچھ اچھا لگ رہا تھا، پر میں رسک نہیں لینا چاہ رہی تھی کیونکہ مجھے میری بہن کا خیال آنے لگا تھا اور میں یہ سوچنے لگی تھی کہ یہ سب کچھ اس کا حق ہے۔ میں اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی اور اسے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اسی وجہ سے میں نے بہنوئی کو رکنے کا کہا، پر وہ رکنے کے نام نہیں لے رہے تھے اور کہنے لگے کہ میرے ساتھ انہیں کافی سکون آ رہا ہے اور یہ سکون میری بہن انہیں بالکل نہیں دے سکتی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ دوسری دفعہ دوبارہ کر لیں گے، پر ابھی کے لیے کافی ہو گیا ہے۔ اس پر وہ راضی ہو گئے، لیکن وہ اپنا کام کر چکے تھے، کیونکہ اس کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میری طبیعت کافی بدل گئی ہے۔ ایک دن اچانک ہی مجھے الٹی آئی تو سب میری جانب دیکھنے لگے تھے۔ مجھے شوق لگا تھا اور میں دل میں دعا کرنے لگی کہ ایسا کچھ نہ ہو، اور ایسا ہی ہوا تھا کیونکہ میں چھپ کر ٹیسٹ کروانے چلی گئی تھی۔ اب مجھے اپنی بہنوئی سے فوراً بات کرنی تھی تاکہ وہ جان سکے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے مجھے کافی تسلی دی کہ مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ مجھے ایسی دوائی دیں گے جس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے ان کی بات کا یقین کر لیا اور پھر ایسا ہی ہوا تھا، میرا وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ ایسی حرکت میں کبھی نہیں کروں گی۔ بہنوئی نے مجھ سے معافی مانگی تھی کہ یہ سب نہیں چاہتے تھے اور اپنی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو گئے تھے اور انہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میری بہن ماں بننے والی ہے۔ مجھے کافی خوشی ہوئی تھی، پر میں نے محسوس کیا تھا کہ جیسے میرے بہنوئی اس بات پر خوش نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں نے ان سے پوچھا تو کہنے لگ گئے کہ میری بہن اب موٹی ہو جائے گی اور اس وجہ سے انہیں سکون نہیں آئے گا، پر میں نے انہیں تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، بس آپ کا وہم ہے۔